میرے پیارے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون، تاکہ کامیاب ہیں ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، بیہودہ کام سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں، تو کامیابی کا کیا معنی ہے؟ اردو میں تو اس کا اتنا ہی ترجمہ ہوتا ہے افلح، فلاح، اس کا مطلب کامیابی۔ عربی کے اندر اس کا معنی بہت زیادہ ہے، وسیع معنی ہے۔ معنی یہ ہے کہ دنیا آخرت دونوں میں کامیابی ہے، دنیا میں بھی انسان کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ آگے جو کام بتائے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں، یہ کام کر لینے سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ روزانہ اذان کے اندر 5 ٹائم اذان کے اندر آواز دی جاتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف، یعنی ایک ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ کا منادی آواز دے رہا ہوتا ہے حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف۔ یہ ایسی کامیابی ہے کہ دنیا میں بھی انسان کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ نے پہلے سپارے کے اندر فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور پہلی کتابوں پر، قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی حقیقت میں کامیابی، اللہ نے جو کامیابی کہا ہے وہ کامیابی ہے کہ دنیا میں بھی انسان کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آج ہماری سوچ، ہمارا ذہن وہ صرف دنیا تک ہے۔ دنیا میں اگر کسی بندے کو اللہ نے مال و دولت دے دیا تو ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا مقام والا ہے، پہنچا ہوا ہے، اس کے نصیب جاگ گئے، حالانکہ اللہ کے ہاں ایسا ہے۔ اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہے جو اللہ کا فرما پڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے احکام کو بجا نہیں لاتا، اللہ کے ہاں وہ کامیاب نہیں۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الایمان الا من یحب۔ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دنیا اس کو بھی دیتی ہے جو اللہ کا پیارا ہے، اور اس کو بھی دیتی ہے جو اللہ کا پیارا نہیں، کافروں کو ملتی ہے، نافرمانوں کو ملتی ہے، نمازیوں کو ملتی ہے، بے نمازیوں کو ملتی ہے۔ لیکن ایمان کی دولت یہ صرف اس کو ملتی ہے جو اللہ کا پیارا ہے، اور ایک روایت میں کہ دین اس کو ملتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ 3 سارے ایمان، اعمال صالحہ، یہ ان کی توفیق اللہ اپنے پیاروں کو، اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں ایمان والے۔ پھر ان کے کام ذکر کیے، کیا کام کریں گے تو کامیاب ہیں، تو ان کاموں میں سب سے پہلا کام جو ذکر کیا نماز، اور صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیں، بلکہ کہا کہ نماز میں خشوع اختیار کریں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ نے کہا اللہ کے نیک بندے نماز میں خشوع اختیار کریں۔ حدیث مبارکہ میں بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز پڑھنی ہے اور نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا۔
تو نماز اسلام کے ارکان میں، اسلام کے احکام میں سب سے اہم حکم ہے، اور نماز اگر صحیح تو باقی احکام بھی، بقیہ احکام بھی ٹھیک، اگر نماز میں کمی تو بقیہ چیزوں میں زیادہ کمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، آج کے دور میں جتنے 15 ملک آباد ہیں، اتنے علاقے پر اکیلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، اور 15 ملکوں میں کتنے صوبے اور اس میں کتنے گورنر، تو سب کو ایک خط لکھا جو موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، اس میں وہ خط موجود ہے۔ اور خط کیا تھا کہ ٹھیک ہے تم علاقے کے گورنر ہو، تم علاقے کے افسر ہو، تمہارے ذمہ بہت سے کام ہیں، لیکن اہم کام کون ہے؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کوئی بندہ تبلیغ کر رہا ہے تو کہتا ہے میں تو تبلیغ کر رہا ہوں، تو سب سے اہم کام کو چھوڑ دیتا ہے، بس جس کام میں لگا ہوتا ہے آدمی یہی سمجھتا کہ یہ کام سب سے ہے۔ اور کوئی سیاست کر رہا ہے تو کہتا ہے میں ملک کی خدمت کر رہا ہوں تو میں بھی بڑا کام کر رہا ہوں، کوئی ڈاکٹری کر رہا ہے تو کہتا ہے مریضوں کا علاج کر رہا ہوں تو میں بھی بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، خدمت خلق کا بہت بڑے کام ہے، لیکن سب سے اعلیٰ کام، سب سے افضل کام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے گورنروں کو خط لکھا، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، تمہارے کاموں میں میرے ہاں سب سے اہم کام نماز، سب سے اہم کام نماز، فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع۔ فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اور نماز پہ پابندی کی، پڑھی بھی صحیح نماز اور پابندی سے پڑھی، فرمایا کہ اس نے دین کی حفاظت، نماز کو جو پابندی سے پڑھتا ہے وہ دین کا خیال رکھتا ہے، دین کے بقیہ احکام کا بھی خیال رکھتا ہے، ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے فرمایا کہ وہ بقیہ کاموں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ نماز چیز ہی ایسی ہے کہ اگر نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو دین کے بقیہ احکام انسان کے دل میں اللہ خود توفیق ڈالتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، بقیہ کاموں کو بھی وہ ادا کرتے ہیں۔ ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز بھی پڑھتا تھا اور اس میں ایک بری عادت تھی کہ چوری کرنا، وہ بھی کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کا تذکرہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتا ہے، یہ نماز ان قریب اس کو چوری سے روکے، اور ہوا بھی یہ کہ کچھ دنوں کے بعد وہ چوری سے روکے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کام سے روکے۔ نماز انسان صحیح طرح پڑھے، آج ہماری نمازیں ٹھیک ہیں، نماز ہماری سنت کے مطابق ہے، نماز میں ہم 2-3 مسئلے ہیں جو اختلافی مسئلے ہیں، انہی کو لے کر بہت سی سنتیں، تو اس میں تو وہ کام جب اس میں اختلاف رہتا ہے، ایک امام نے یہ کہا اس میں یہ بھی حدیث آ گئی، یہ بھی، تو وہ تو دونوں کام ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ کام ہمارے کتنے ایسے ہیں جو خلاف سنت ہے، جس کی وجہ سے نماز کا جو اصل مقصد ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا وہ ادا نہیں ہوتا۔ تو جب ہم نماز میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں تو بقیہ کاموں میں اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہو؟ تو جب نماز میں ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہماری جو اصل مقصود ہے نماز کو ہم جو اسلام کے ارکان میں سب سے اہم رکن ہے، اور اس کا حالت یہ ہے کہ ہم نے جو بچپن سے پڑھا اور جو سیکھا اور اس میں صحیح ہے یا غلط ہے، کبھی ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ فرمان لگے، فرمایا کہ 60 سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے اور فتویٰ لکھتے،
لیکن کبھی نماز میں ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ شک ہوتا ہے کہ نماز سنت کے مطابق ہوئی یا خلاف سنت، اور پھر فرمایا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں کتاب اٹھاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ سنت عمل کس طرح ہے، اور فرمایا کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو اب دیکھو ان حضرات کو اپنی نماز میں کتنی فکر تھی کہ نماز میں ہر عمل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ جب نماز میں ہر کام اللہ کے محبوب کے طریقے کے مطابق ہوگا تو پھر نماز بھی ٹھیک ہوگی اور اس میں روحانیت بھی ہوگی اور اس نماز پڑھنے کا فائدہ بھی ہوگا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور ذہن کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے نماز کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھا۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ حضرات اپنے دور میں ہر بندے کو نماز سکھاتے تھے کہ نماز کس طرح پڑھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، ایک مرتبہ فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اللہ کے محبوب پر نماز پڑھ کے نہ سکھاؤں؟ پھر انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک نماز سکھائی۔ یعنی وہ حضرات بتاتے تھے کہ نماز کس طرح پڑھیں۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ نماز خشوع خضوع کے مطابق پڑھی۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا علم اٹھا لیجیے۔ ایک صحابی کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا، فرمایا کہ آپ کے فلاں ساتھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا ہاں واقعی ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے پہلے کون سی چیز اٹھائی جائے، اور فرمایا کہ سب سے پہلے کہ فرمایا کہ تم جامع مسجد میں جاؤ گے اور کوئی بندہ بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح نماز پڑھنی چاہیے کہ ہر عمل سنت کے مطابق ہو، اس طرح نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور آج ہماری حالت بھی ایسی ہے کہ ہر عمل ہم سنت کے مطابق، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، چند ایک اختلافی مسائل ہیں جو ہم ان کو سنتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ بقیہ کام کیا ہیں ان کا پتہ۔ حالانکہ نماز میں صرف 2-3 مسئلے اختلافی نہیں، کم از کم 200 مسئلہ ایسا ہے جو نماز میں اختلافی مسئلہ ہے، اور اختلاف ہو جاتا ہے۔ وکیلوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، ایک وکیل اپنے ذہن کے اعتبار سے طریق سوچتا ہے، دوسرا اپنے ذہن کے اعتبار سے، تو علماء میں بھی تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اب 2-3 مسائل میں نہیں، بہت سے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اب جس عالم کی پیروی کرنی ہے تو اب اس کے مطابق، اور وہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جب بات پتہ ہے بس ٹھیک ہے۔ اب ان اختلافات کو لے کر بہت سے سنتوں کو، بہت سے احکامات کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کی دانش ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ ایک عالم دین کے سامنے بیٹھی بات آئی اور اس کو یہ لگا کہ یہ چیز مضبوط ہے، اب وہ خاموش بیٹھے گا تو دین میں نرمی ہے، یہ تو جائز نہیں، اس لیے اس نے اللہ کا حکم بتانا ہے۔ اور دوسرے کے سامنے ایک بات آئی تو اس کو دوسری بات مضبوط لگی، اب وہ خاموش بیٹھے گا، یہ مداہنت ہے، اور مداہنت شریعت میں حرام ہے، اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ اختلاف بھی امت کی آزمائش ہے۔ تو اب اصل بات کہ اصل چیز نماز میں خشوع خضوع ہے۔ تو خشوع کا معنی کیا ہے، خضوع کا معنی کیا ہے؟ خضوع کا معنی ہے اپنے بدن کو اللہ کے آگے جھکانا۔ جھکانا کس طرح ہے؟ کھڑا کس طرح ہونا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، قومہ کس طرح کرنا، سجدہ کس طرح کرنا، جلسہ کس طرح کرنا، 2 سجدوں کے درمیان کس طرح بیٹھنا، تکبیر تحریمہ کس طرح ہے، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کس طرح ہے۔ ایک ایک چیز اس طرح ہو جس طرح ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اپنی مرضی سے ہم ادا کریں گے، ادا تو ہو جائے گا، لیکن سنت کا نور اس نماز میں نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کہیں گیا ہوا تھا،
زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم نماز میں باتیں کرتے تھے، کوئی بندہ آئے تو پوچھ لیا اب کتنی رکعتیں ہو، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حکم دے دیا اب نماز میں خاموشی سے کھڑا، اب باتیں نہیں کرتا۔ قوموا للہ قانتین، قانتین کا معنی فرما بردار بن کے کھڑے ہو، اللہ کے آگے فرما بردار بن کے کھڑے ہونا۔ قوموا للہ قانتین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آیا، اللہ کے محبوب کو سلام کیا، پہلے تو باتیں ہوتی تھی نماز میں، لیکن نماز میں سلام کا جواب نہیں دیا۔ اللہ کے محبوب ابھی نماز میں ہیں، فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے سلام پھیرا، فرمایا کہ میں بڑا پریشان کہ میں نے سلام کیا، اللہ کے محبوب جواب نہیں دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اب یہ حکم ختم ہو گیا نماز میں باتیں کرنے کا، تو نماز میں باتیں کرنا اب یہ ٹھیک نہیں، اب یہ ہے کہ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، اب یہ نماز میں بالکل خاموش، بادب بن کے کھڑا ہونا ہے۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے جھک جائے۔ تو بتایا کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے خشوع خضوع، تو خضوع کا مطلب ہے اپنے بدن کو اللہ کے آگے جھکا دے۔ اب جھکانے کا کیا مطلب؟ بعض لوگ بالکل جھک جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جھکانا بھی اتنا جو شریعت میں بتایا، اس سے زیادہ کریں گے یہ بھی ناجائز، اس سے کم کریں گے یہ بھی ناجائز، افراط بھی ناجائز، تفریط بھی ناجائز، زیادتی بھی ناجائز، کمی بھی ناجائز۔ اتنا عمل کرنا ہے جو ہمیں شریعت سے بتایا۔ گمراہی پھیلتی یہاں سے ہے کہ شریعت نے کوئی بات بتائی اور محبت کے اندر آ کر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا، جتنا کام ہوتا ہے اتنا کرنا ہوتا ہے، اس کو بڑھانا بھی یہ غلط ہے اور گھٹانا بھی غلط ہے۔ اب نماز میں 3 رکعتیں مغرب کی، اگر کوئی بندہ 4 رکعتیں پڑھے تو چوتھی رکعت میں بھی اس نے قرآن کریم پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا، ساری عبادت ہے، لیکن بڑھا رہا ہے تو اس کی عبادت کیا بالکل قبول ہی نہیں۔ کام کو بڑھانا بھی غلط ہے اور اس کو اس سے گھٹانا یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے محبوب کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، اس کے مطابق کام کرنا، اس سے بڑھانا بھی غلط اور گھٹانا بھی غلط۔ ایک حدیث مبارکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آ گئی اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب چھینک آئے تو اس کا جواب الحمدللہ ہے، لیکن اس نے جواب کو تھوڑا سا بڑھا دیا، کیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب یہ لفظ اللہ کے محبوب کو سلام کرنا تو جائز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی مانتا ہوں کہ سلام ٹھیک ہے، لیکن یہ موقع نہیں، اس موقع پر اللہ کے محبوب نے ہمیں اتنا سکھایا کہ جب چھینک آئے تو تم نے الحمدللہ کہا۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی بات ہے اتنی بات، اگر اسی اصول کو لے لیا جائے کہ جو بات اللہ کے محبوب نے کہی اسی پہ عمل کرنا ہے، اس سے بڑھانا یہ بھی غلط ہے اور گھٹانا یہ بھی غلط ہے، اسی اصول کو لے لیا جائے تو بہت سے اختلافات امت میں ختم ہو جائیں گے۔ اور ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ اصل اللہ کے محبوب کا فرمان کیا ہے، مطلب کیا ہے، بات کو بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، بڑھانا بھی غلط ہے، گھٹانا بھی غلط ہے۔ تو خضوع کا مطلب یہ ہے کہ بدن کو اپنے بدن کو اللہ کے آگے جھکا دینا۔ اب ایک بات کہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنا ہے، تو بعض لوگ نماز میں اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں، کبھی خارج کر لی، کبھی داڑھی کو چھیڑ لیا، کبھی کپڑوں کو چھیڑ لیا۔ فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے ایک رکن میں یعنی مثلا قیام میں کھڑا ہوا ہے، اس رکن میں 3 مرتبہ اس نے خارج کر لی تو اس کا بہتر یہ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھ، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں نماز ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھنی پڑے۔ جب کھڑا ہوا ہے تو کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں 3 مرتبہ خارج کر لی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ کی تو یہ بھی خلاف سنت ہے، لیکن کھڑے ہونے کی حالت میں ایک رکن میں 3 مرتبہ خارج کر لیتا ہے تو فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا کہ نماز دوبارہ پڑھ۔ آج اس کا کوئی اہتمام نہیں، کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کھیل رہے ہیں تو اس سے تو نماز ہونی نہیں۔
اور اگر 2 مرتبہ کر لیا تو پھر بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز خلاف سنت۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور ان کے ہمسائے کا قول یہ ہے کہ ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ لگتا تھا کہ گھر کے چھت پر کوئی لکڑی گاڑی ہوئی ہے، بالکل سیدھی کھڑی ہوئی ہے، کوئی حرکت نہیں۔ دیکھو ایک بادشاہ کے سامنے جب پریڈ ہو رہی ہوتی ہے اور عملہ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، فوجی ہوں یا کوئی بھی عملہ ہو، تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی خارج کر رہا ہو، کوئی کپڑوں کو بنانے میں لگا ہوا ہو۔ ہر بندہ پوری مستعدی پوری تیاری کے ساتھ اسی کام میں لگا ہوا۔ یہ تو ایک ادنا بادشاہ ہے اور وہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے، اور وہ بھی وہی چیزیں کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، اور اس کے پیٹ میں بھی وہی چیز ہے جو ہمارے پیٹ میں ہے، ہماری طرح کا بنا ہوا انسان ہے، اور اس کی اتنی تعظیم ہو رہی ہے۔ ایک احکم الحاکمین اللہ کی بارگاہ کے سامنے جب انسان کھڑا ہو، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، تو اس کے سامنے جب انسان کھڑا ہو تو ایسا کھڑا ہو کہ پوری توجہ کے ساتھ کھڑا ہو کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں، عام ذات کے سامنے نہیں کھڑا۔ تو کھڑا ہونے کا سب سے پہلا طریقہ یہ بتایا کہ نماز کے اندر وضو، کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑا۔ یہ نہیں کہ بتایا کہ پوری نماز میں 3 دفعہ، ایک رکن میں 3 مرتبہ۔ یہ مطلب سمجھ میں آ گیا؟ رکن کا مطلب یہ کہ کھڑے ہونے کے حالت میں کہ جب ہم کھڑے ہیں تو 3 مرتبہ خارج کر لی تو بہتر یہ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھ لیں، اور بعض تو یہ کہتے ہیں نماز ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھ لیں، اور رکوع میں چلے گئے 3 مرتبہ خارج، یہ رکوع ایک الگ رکن، اور پھر سجدے میں چلے گئے سجدہ ایک الگ رکن۔ تو جب ایک کسی چیز کے اندر ہے اور 3 مرتبہ خارج کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کی توجہ ادھر ہے۔ اس لیے ایسے کام نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور پوری توجہ کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے اس کا فائدہ ہوگا۔ اب نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں سنت عمل کیا ہے، اور ہاتھ باندھنے کا سنت عمل کیا ہے، قیام کا سنت عمل کیا ہے، رکوع کا سنت عمل کیا ہے، رکوع کے بعد کہ پھر قوما کا سنت عمل کیا ہے، قوما کے بعد سجدے کا سنت عمل کیا ہے، سجدے کے بعد جلسے کا سنت عمل کیا ہے، سجدے کے بعد وہ سجدے میں جو پیچھے پاؤں ہیں ان کا سنت عمل کیا ہے، ایک ایک چیز کا سنت عمل۔ تو اب تو لگتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا، یہ تو مستقل اگلے جمعے کو بیان ہوگا۔ تو باتیں یہ بیان کی کہ نماز میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ادا نہ کیا جائے نماز نہیں ہوتی۔ بس ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں اور بقیہ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے ہفتے کو بیان کروں گا۔ ایک ایک چیز کے سنت عمل کیا ہے، اگر آپ آئیں گے جلدی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ کے محبوب کو سلام کیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا، نماز پڑھ کے نماز نہیں ہوئی۔ وہ کیا، واپس نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ لوٹ جا، نماز پڑھ کے نماز نہیں ہوئی۔ وہ کیا، نماز پڑھی، پھر آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا واپس لوٹ جا، نماز پڑھ کے نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کون سی کمی ہے؟ تو پھر اللہ کے محبوب نے پورا طریقہ بیان کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے محبوب کو دیکھا تو تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی زبان مبارک سے ہمیں وہ طریقہ سننے کی توفیق ہو گئی کہ نماز کس طرح پڑھیں۔ تو اصل میں نماز کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے تو نماز کا بہت بڑا ہے۔ سجدہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کسی حالت میں اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا یہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ سجدہ ہزاروں سجدوں سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھک جانا ہزاروں سجدوں سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ کبھی افسر کے آگے جھکنا ہے، کبھی حاکم کے آگے جھکنا ہے، کبھی امیر کے آگے جھکنا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے قریب آدمی سجدے میں اللہ کے آگے ہوتا ہے۔
اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ کے آگے اپنی ضرورت، اپنی محتاجی، اپنی پریشانی، اپنی محتاجی جب اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو پریشانی غربت آئی اور اس نے لوگوں کے سامنے رکھی تو اس کی غربت لم تصدفاقت ہو، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جس نے اللہ کے سامنے رکھی اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے، چاہے جلدی کرے یا دیر سے، لیکن اللہ اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ اور یہ نماز سب سے افضل طریقہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی محتاجی، اپنی پریشانی، اپنی تکالیف اللہ کے آگے رکھنے کا، اللہ کے آگے جانے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو دعا کرو جو میں نے جو بیان کیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ کہ نماز میں کیا کیا عمل ہے، کہ قیام کس طرح کرنا ہے، تکبیر تحریمہ کس طرح، رکوع کس طرح، سجدہ کس طرح، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بیان ہوں گی اور جلدی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔